اچھے سے اپنی زندگی بسر کر رہی تھی اور پھر نہ جانے ایسا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی جگہ پر بیٹھ جاتی ہیں. کوئی بیماری کہتے ہیں کہ ہے گلے کی یا اس کی، تو اس کی وجہ سے بھی کچھ موٹاپا جو ہے بڑھ گیا. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر آپ کھڑی ہوں گی تو وہ چربی پھنسے گی، جب آپ بیٹھیں گی تو وہ زیادہ اذیت ہے. واش روم وغیرہ تک جانے کے لیے بھی تو آپ کو کسی نہ کسی کی ضرورت ہوتی ہوگی. وہ میرے ہسبینڈ ہیں، وہ کرتے ہیں واش روم وغیرہ کا. کوشش کی ہے کہ علاج کروایا جائے. 2 ڈاکٹر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کا علاج کریں گے، لیکن ابھی تک کسی نے جو ہے نا وہ کیا نہیں ہے. میں لیٹ نہیں سکتی ہوں، ایسے بیٹھے بیٹھے سوتی ہوں اور ایسے ہی جو ہے نا میں بیٹھی رہتی ہوں. میڈیسن جو ہے میری اپنی ذاتی جو ہے وہ میں 1 مہینے لیتی ہوں اور 1 مہینے نہیں لیتی، کیونکہ اخراجات گھر کے اتنے ہیں. السلام علیکم جی، چینل 9 کے ساتھ فیصل علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ملتان میں آپ کی ملاقات غزالہ پروین صاحبہ سے کروانے ہوں، جن کی اگر عمر کی بات کروں تو 46 سال ان کی عمر ہے، اور اگر ان کے وزن کی بات کروں 300 کلو یا شاید اس سے بھی زائد ان کا وزن ہے. اگر منوں میں بات کروں تو 7 من کے قریب ان کا وزن ہے. اور قابل غور بات یہ کہ پچھلے 25 سال یہ شاید اس سے بھی زائد عرصہ سے یہ اسی کمرہ میں اسی چارپائی پر بیٹھی اپنی زندگی بسر کر رہی ہیں. یہ اچھے سے اپنی زندگی بسر کر رہی تھی اور پھر نہ جانے ایسا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی جگہ پر بیٹھ جاتی ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. غزالہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک، شکر اللہ کا. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ بالکل نارمل زندگی گزار رہی تھی اور پھر زندگی میں کیسا موڑ آیا کہ آپ کو اب یہاں پر بیٹھے ہوئے زندگی گزارنا پڑ رہی ہے؟ بس کچھ جو ہے نا بیمار ہو گئی تھی اور سیڑھیوں سے گری ہوں. اور کچھ اس وجہ سے جو ہے نا چرپائی پہ بیٹھ گئی، اور پھر اس کے بعد سے یہ زندگی اس طریقے سے چل رہی ہے. تو اس وقت کیا عمر تھی جب آپ سیڑھیوں سے گری ہیں یا آپ بیٹھی ہیں تب سے؟ تقریباً 20-22 سال سے اتنی تھی. صحیح، 20-22 سال اس وقت آپ کی عمر تھی. جی جی. صحیح. تو پھر علاج وغیرہ نہیں کروایا اس وقت؟ تو آپ کی میں نے پرانی پکچرز دیکھی ہیں، نارمل ہیں اس کی، تو وہ زخم کا علاج کروانا تھا، آپ ٹھیک سے چل پھر سکتی تھیں. یہ بیٹھنے کا معاملہ بات ہوتی ہے نا کہ وسائل نہیں تھے اتنے، تو اس وجہ سے پھر نہیں ہو سکا. اچھا غزالہ، مجھے یہ بتائیے گا، آپ علاج بھی کروا سکتی تھیں. آپ نے بتایا کہ آپ سیڑھیوں سے گریں، نارمل آپ کی میں نے پکچرز دیکھی ہیں، اس میں آپ کا وزن نارمل ہے، اور یہ بیٹھنے سے بڑھتا چلا گیا یا کوئی اور بھی بیماری لاحق ہوئی تھی؟ جی، یہ بیٹھنے سے بڑا بھی ہے، اور ہے نا تھائرائڈ کوئی بیماری کہتے ہیں کہ ہے گلے کی یا اس کی، تو اس کی وجہ سے بھی کچھ موٹاپا جو ہے بڑھ گیا. اور کیونکہ اور معدے کا تھوڑا سا میرے مسئلہ ہے. میں کوئی چیز کھاتی ہوں وہ ہضم نہیں ہوتی بالکل بھی. ایسے آدھی روٹی بھی کھا لوں تو فوراً جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے. تو یہ نہیں کھانا نہیں ہضم کر سکتی بالکل بھی. اور کچھ یہ مسئلہ ہے، کچھ جو ہے نا موٹاپا ہے. موٹاپا تو سب سے بڑی بیماری تو موٹاپا ہی ہے، جو کہ میں وہ دیکھ لیں آپ کے سامنے کہ اس میں کتنی بیماریاں ساتھ لگ جاتی ہیں، بہت سی زیادہ. اچھا غزالہ، مجھے یہ بتائیں، اگر آپ کا آپریٹ کروایا جائے تو کتنا خرچہ اس پر آپریٹ پر آ سکتا ہے؟ میرا 2016 میں آپریٹ ہوا تھا معدے کا. مکمل نہیں ہو سکا تھا. تو اس ٹائم جو ہے تقریباً کوئی 10 سے 15 یا 12 کے قریب لگا تھا. اب کا مجھے پتہ نہیں ہے کتنا ہے کتنا نہیں ہے، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب پیسے کم لگتے ہیں یا زیادہ ہیں، یہ کوئی پتہ نہیں. تو یہ ہے کہ اس میں میرا وزن بھی بہت کم ہوا تھا، لیکن میں پراپر طریقے سے علاج نہیں کروا سکی تھی کیونکہ میرے پاس وسائل نہیں تھے. ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس کا پراپر طریقے سے علاج ہوگا تو پھر یہ آپریٹ کے بعد بھی تو پھر یہ کہیں جا کے جو ہے نا یہ صحیح ہو جائیں گے. آپ اتنا ہو جائیں گے کہ آپ ویل چیئر پہ بیٹھ کے واش روم وغیرہ جو ہے وہ آپ آرام سے کر سکیں گے. میں کیونکہ کھڑی نہیں ہو سکتی ہوں نا، میری ٹانگوں میں جو ہے نا پنڈلیوں میں لکیریں ہیں، جس کی وجہ سے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر آپ کھڑی ہوں گی تو وہ چربی پھنسے گی، جب آپ بیٹھیں گی تو وہ زیادہ اذیت ہے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ویل چیئر جو ہے وہ
استعمال کر سکتی ہوں. اتنا وہ کہتے ہیں کہ وزن آپ کا کم ہو جائے گا, آپ ویل چیئر آرام سے استعمال کریں گی. دیکھیں اگر قسمت میں ہے تو ہو جائے گا. اچھا غزالہ, مجھے یہ بتائیں آپ کے کتنے بچے ہیں, آپ کے فیملی ممبرز کتنے ہیں؟ میرے اپنے تو خیر بچے نہیں ہیں. ہسبینڈ کی پہلی بیوی میں سے ان کے بچے ہیں, تو ایک بیٹا میرے پاس رہتا ہے اور بہو ہے, اور ان کے ماشاءاللہ سے 3 بچے ہیں. تو وہی آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں؟ آپ کا کھانا, آپ کا پینا اور واش روم وغیرہ تک جانے کے لیے بھی تو آپ کو کسی نہ کسی کی ضرورت ہوتی ہوگی. وہ میرے ہسبینڈ ہیں, وہ کرتے ہیں واش روم وغیرہ کا, نہلانے دھلانے کا بھی اور اس کا واش روم کا بھی. لیکن جو کھانا پینا ہے یا اور اوپر کے کام ہے وہ سارے میری بہو کرتی ہیں, جو کہ میرے ساتھ ہوتی ہیں. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ عام طور پر مطلب کوئی ایک عام آدمی جو نارمل پرسن جو ہے وہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا کہ وہ ایک ہی جگہ پر ایک دن بھی بیٹھ جائے, ایک دن بھی وہ اپنی زندگی جو ہے کسی ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر گزارے, اور آپ پچھلے 25 سال یا اس سے بھی زائد سے ایک ہی جگہ پر بیٹھی ہیں, تو مشکل نہیں ہوتی؟ مشکل شروع میں ہوئی تھی مجھے. میں شروع میں جب میں بیٹھی تھی تو میں نے ایک دفعہ تھوڑی سی بیوقوفی بھی کی تھی, لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ عقل دی, سمجھ دی, تو پھر میں نے اس کے بعد اللہ سے شکر ادا کیا اور مایوسی نہیں کی. اس کے بعد سے لے کے اب تک مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی مایوس ہوئی ہوں, نہیں. اچھا, یہ بتائیں, آپ نے بتایا کہ آپ پچھلے 25 سال سے سوئی بھی نہیں ہیں, اس حوالے سے بتائیے گا. سوئی ہوں یہ نہیں میں کہتی میں سوئی نہیں ہوں, میں لیٹ نہیں سکتی ہوں, ایسے بیٹھے بیٹھے سوتی ہوں اور ایسے ہی جو ہے نا میں بیٹھی رہتی ہوں. بس ایسے ٹیک لگاؤں گی تو سو جاتی ہوں, اور ورنہ ایسے بیٹھے رہتی ہوں. لیٹ نہیں سکتی, پتہ نہیں کیوں نہیں لیٹ سکتی, مجھے تکلیف ہوتی ہے, زخم ہو جاتے ہیں. زخم پھر اتنے ہو جاتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہونے کا نام لیتے, 2-3 مہینے گزر جاتے ہیں زخموں کو, اور میں علاج اتنا میرے سے پھر ہوتا نہیں ہے, تو وہ بہت پریشانی ہوتی ہے. اچھا, آپ نے بتایا کہ چلیں یہ موٹاپا یا وزن کا بڑھنا تو چلیں ایک اور چیز ہے جس کی وجہ سے آپ بیٹھی ہیں, دوسری بھی بے شمار بیماریاں جس میں آپ لاحق ہیں, آپ کا ماہانہ خرچہ بھی بہت زیادہ ہے, وہ کیا ہے؟ میں خرچے کا تو میرا یہ ہے کہ میرے 2 بھائی مجھے پیسے بھیجا کرتے تھے, اب ان میں سے ایک نے جو ہے نا انکار کر دیا, تو اب میں ذرا تنگ ہوتی ہوں بہت زیادہ, کہ کبھی ایک ٹائم چولہا ہوتا ہے چلتا ہے, ایک ٹائم ہوتا ہے کہ نہیں چلتا. مکان جو ہے میرا یہ کرائے پہ, اس کا 12 سے 13 ہزار روپیہ کرایہ ہے, اور بجلی کے بل, سوئی گیس کے بل, یہ آپ کو پتہ ہے بل تو ماشاءاللہ سے جن کے گھر کچھ بھی نہیں ہے تو ان کے گھر بھی ماشاءاللہ کتنے آ جاتے ہیں. تو یہ اس طریقے سے جو ہے نا یہ تھوڑا سا میرا ہاتھ بہت زیادہ تنگ ہو گیا ہے. اور باقی میڈیسن جو ہے میری اپنی ذاتی جو ہے وہ میں 1 مہینے لیتی ہوں اور 1 مہینے نہیں لیتی, کیونکہ اخراجات گھر کے اتنے ہیں کہ وہ پورے نہیں ہوتے. تو بس یہ ہے کہ کیونکہ 6 سے 7 ہزار یا 8 یا کبھی کم, جیسے مہنگائی ہوتی ہے وہ زیادہ ہو جاتے ہیں, یا کم ہوتے تو کم ہوتے ہیں, کبھی ایسا ہی ہو جاتا ہے, تو بس اس لیے. اچھا, آپ نارمل زندگی گزارنا چاہتی ہوں گی, آپ بھی چاہتی ہوں گی کہ آپ دنیا دیکھیں, دنیا گھومیں, دنیا کی رنگینی دیکھیں, ایک ہی کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی ہیں. میرا خیال ہے اسی گھر کا دوسرا پورشن شاید آپ نے نہ دیکھا ہو, اسی کمرے کے علاوہ شاید دوسرا کمرہ آپ نے نہ دیکھا ہو, تو کبھی علاج کے لیے بھی کوشش کی ہے کہ علاج کروایا جائے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ میں نے ساری عمر تو گزارتی کمرے میں ہی, تو اب تو اتنی خواہش نہیں ہوتی کہ میں باہر گھوموں یا پھروں یا کہیں جاؤں یا آؤں یا کوئی خوشی یا غمی دیکھوں. ہاں یہ ہے, اس چیز کی ایک خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے نا اگر ٹھیک کر دے, اگر کہ کیا بات ہے انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤں گی, تو ٹھیک کر دے تو میں عمرے پہ ضرور جاؤں. پہلی چیز یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنے جناب سے اتنا دے کہ میں اپنا گھر لے سکوں. اللہ تعالیٰ آپ کو عمرے پہ بھی بلائے, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا گھر بھی دے. تو اگر خرچے کی میں بات کروں, اگر ابھی اس وقت آپ کا آپریٹ کروایا جائے تو کہیں سے پتہ کروایا کہ کتنا خرچہ آ جائے گا آپ پہ؟ یہ نہیں پتہ, ابھی تک نہیں کروایا.
کیونکہ میرے وسائل ہی نہیں ہے. میں جس کو کہتے ہیں اسپیشلسٹ ڈاکٹر افورڈ ہی نہیں کر پاتی. میں بیمار ہو جاتی ہوں یا مجھے زخم ہو جاتے ہیں, یہ میڈیکل اسٹور والے جو ہیں ان سے میں زیادہ تر دوائیاں لیتی ہوں, کیونکہ میرے اتنے وسائل نہیں ہیں. تو آپ کے لیے امداد بھی ایک دو دفعہ اناؤنس ہوئی ہے, مختلف ٹی وی چینلز پہ آپ کے پروگرامز چل چکے ہیں, تو وہ کیا وہ امداد آپ کے علاج کے لیے وہ ذریعہ نہیں بن سکی کہ آپ کا علاج ہو سکتا ہے, یا کسی ڈاکٹر نے آپ سے رابطہ نہیں کیا کہ وہ آپ کا علاج کروائے یا خود علاج کرے آپ کا؟ ڈاکٹروں نے تو خیر 2 ڈاکٹر ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کا علاج کریں گے, لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہی ہے, ابھی تک کسی نے جو ہے نا وہ کیا نہیں ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں گھر میں بیٹھ کے کریں, تو گھر میں بیٹھ کے علاج نہیں ہوتا ہاسپٹل میں, کیونکہ میرے جیسے بندے کا گھر بیٹھ کے علاج ہونا مشکل ہے. میں یہ ہسپتال میں مجھے داخل کر کے پھر علاج کریں تو علاج وہ ہو سکتا ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں, اگر حکومت وقت سے کوئی حکومت کا نمائندہ آپ کو دیکھ رہا ہو, تو یا کوئی ایسا شخص جو یہ آپ کا علاج کروا سکتا ہو, تو کیا پیغام دیں گی؟ دیکھیں جی, حکومت کا نمائندہ ہے یا کوئی اور پاکستانی کوئی ایسے ہیں جن کے وسائل اتنے ہیں, چاہے پاکستان میں یا پاکستان سے باہر ہیں, اگر وہ کر سکتے ہیں تو خدا کے لیے کریں. مجھے میرا علاج بھی کروا دیں اور مجھے جو ہے نا ایک چھوٹا سا گھر لے دیں. یہ 2 چیزیں مین ہیں, کیونکہ اس میں میں نہیں کر سکتی ہوں, میں نہیں بھر سکتی کرایہ. جی تو ناظرین, یہ میرے ساتھ ملتان سے 46 سالہ غزالہ پروین صاحبہ موجود تھیں. آپ نے ان کی کہانی جانی کہ 22 سال کی عمر میں یہ سیڑھیوں سے گرتی ہیں اور اس کے بعد یہ اس کا علاج نہیں کروا پاتی اور اسی ایک چارپائی پر یہ بیٹھ جاتی ہیں. اب جب ان کی فیملی ان کو سپورٹ کرتی ہے, ان کی بہو ان کو کھانا پلانا وہ ان کا دیکھتی ہیں, اور اس ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہوئے یہ اپنی زندگی کا گزر بسر کر رہی ہیں. آپ اندازہ کریں کہ ایک شخص جو ایک دن بھی کسی جگہ پر بیٹھ جائے, کسی جگہ پر اپنی زندگی گزارے, ایک دن بلکہ 1 گھنٹہ گزارنا مشکل ہو جاتا ہے, جبکہ یہ پچھلے 25 سال سے ایک ہی جگہ پر بیٹھی کسی مسیحا کی منتظر ہیں کہ کوئی مسیحا آئے وہ ان کا علاج کروا سکے. انہوں نے بتایا کہ کچھ لوگوں نے ان سے رابطہ کیا کہ وہ ان کا علاج کروائیں گے, لیکن صرف وہ رابطے کی حد تک تھا. اس کے بعد انہوں نے ان سے رابطہ کرنا بھی گوارا نہ کیا. ماہانہ ہزاروں کے اخراجات ہوتے ہیں اور یہ یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کی مرہون منت ہوتے ہوئے اپنے تمام تر معاملات کو مینیج کر رہی ہیں. ہزاروں روپے کی ادویات کھاتی ہیں تاکہ یہ اپنی زندگی جو ہے وہ سکون سے اب گزار سکیں. آپ غزالہ پروین کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اگر آپ غزالہ پروین کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ غزالہ پروین سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فیصل علی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.